الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور اس مبارک سلسلے میں امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقائے نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے مبارک کلاموں کو ہم سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آج کلام کون سا ہے؟ آج کلام وہ نرالا کلام ہے جس میں ماہ رمضان کا تذکرہ ہے اور بڑے پیارے انداز میں ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، شور مہ نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا۔ مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ شور سے مراد یہاں شہرت ہے، دھوم ہے۔ مہ نو سے مراد نیا چاند، دواں سے مراد دوڑتا ہوا، اور ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو۔ میں سے مراد شراب ہے، اور اب یہاں کون سی شراب مراد ہے؟ یقیناً نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے اور میں آپ کے دربار میں اپنا کاسائے گدائی لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ شراب محبت، عشق کی اور عبادت کی، ذوق کی اور شوق کی وہ میں پلا دیجئے تاکہ یہ ماہ رمضان عبادت میں، عشق و مستی کے عالم میں گزرے۔ سبحان اللہ۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے زندگی میں ایک بار ایک پورا رمضان مدینہ منورہ میں نبی پاک کے قدموں میں گزارا، اور یہ اسی سفر کے دوران اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ یا رسول اللہ، رمضان کا چاند بھی نظر آیا ہے اور آپ کا گدا احمد رضا بھی آپ کے قدموں میں آ گیا ہے، فوراً دوڑتا ہوا گویا پہنچ گیا ہے۔ اب ایسی شراب محبت پلا دیجئے، ایسی عشق کی مستی آ جائے، ایسی عبادت کا ذوق مل جائے کہ سارا رمضان عبادت میں، عبادت کے ذوق و شوق میں اور آپ کے عشق میں گزرے۔ بڑی پیاری التجا ہے اور بڑا پیارا انداز ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ شور مہ نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا۔ شور مہ نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا، شور مہ نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا، شور مہ نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا، شور مہ نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا، ساقی میں تیرے صدقے صدقے، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا۔ اب اگلا شعر سنیے، کیا خوبصورت شعر ہے۔ جب بام تجلی پر وہ نیر جاں آیا، جب بام تجلی پر وہ نیر جاں آیا، سر تھا جو گرا جھک کر، دل تھا جو تپاں آیا۔ ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھیے۔ بام تجلی یعنی بام سے مراد چھت ہے، اور تجلی یعنی روشنی۔ نیر کہتے ہیں روشن کرنے والا، اور تپاں سے مراد تڑپتا ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کیا خوبصورت خیال پیش کیا ہے کہ جب وہ روشن چہرے والے آقا میدان محشر میں برائے دیدار تشریف لائیں گے تو ان کی تجلی دیکھنے کے لیے سارا محشر سراپا ادب و احترام بن جائے گا۔ ہر دل میں دیدار کی تڑپ پیدا ہوئی اور ہر سر آپ کی محبت میں سرشار ہو کر جھک جائے گا۔ گویا نبی پاک کے دیدار سے حشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ کیا خوبصورت بات ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں۔ واقعی ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور عاشق رسول تو ایک امید کے ساتھ جیتا ہے نا کہ محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی طرح کی ایک اور کیفیت اپنے ایک شعر میں لکھی نا کہ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ تو نبی پاک کی آمد پر گویا محشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔
لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خر بنے عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، آقا تشریف لائیں گے تو محشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ کیا خوبصورت بات ہے، ذرا سمجھیے۔ جب بام تجلی پر وہ نیر جاں آیا، سر تھا جو گرا جھک کر، دل تھا جو تپا آیا۔ جب بام تجلی پر وہ نیر جاں آیا، جب بام تجلی پر وہ نیر جاں آیا، سر تھا جو گرا جھک کر، سر تھا جو گرا جھک کر، دل تھا جو تپا آیا، سر تھا جو گرا جھک کر، دل تھا جو تپا آیا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا خوبصورت تخیل دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ لکھتے ہیں، جنت کو حرم سمجھا آتے تو یہاں آیا، اب تک کہ ہر ایک کا منہ کہتا ہوں کہاں آیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حرم سے مراد مکہ و مدینہ ہے، اور تکنے سے مراد تکنا سے مراد یہ کہ ہر کسی کے منہ کو کوئی دیکھے، حیرت کے ساتھ دیکھے۔ تو اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت گویا یہ لکھ رہے ہیں کہ جنت کی خواہش ایمان کا تقاضا ہے، لیکن جنت میں بھی بارگاہ مصطفیٰ کی تڑپ، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری، یہ عشق کا تقاضا ہے، عشق رسول کا تقاضا ہے۔ چنانچہ فرمایا جب جنت نصیب ہو گئی تو میں نے وہاں بھی دربار رسالت سجا دیکھا اور حیران ہوا کہ میں یہاں آ گیا ہوں۔ یہ سارے لوگ تو مدینے کی گلیوں میں دیکھا کرتا تھا، یہ تو سرکار کے عاشق کی ایک محفل سجی ہوئی ہے، تو مجھے تو مدینے کی محبت اور مدینے کا جو منظر ہے وہ بھی جنت میں دیکھنے کو مل گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ عاشق رسول کی تمنا ہوتی ہے۔ اس وقت کائنات میں سب سے بڑھ کر اور سب سے پیاری جگہ وہ نبی پاک کا روضہ انور ہے۔ جنت میں جب نبی پاک جائیں گے نا تو پھر جنت کائنات کی سب سے محترم اور مکرم جگہ بن جائے گی، کیونکہ اب نبی پاک کے جلوے وہاں ہوں گے۔ تو جب وہاں جائیں گے تو وہاں بھی دربار رسالت اور آقا کے قدموں میں جانے کی تمنا ہوگی۔ اے کاش نبی پاک کے قرب میں جنت میں ہمیں جگہ مل جائے۔ کیا خوبصورت بات ہے، عشق والی بات ہے۔ جنت کو حرم سمجھا آتے تو یہاں آیا، اب تک کہ ہر ایک کا منہ کہتا ہوں کہاں آیا۔ جنت کو حرم سمجھا آتے تو یہاں آیا، جنت کو حرم سمجھا آتے تو یہاں آیا، اب تک کے ہر ایک کام کہتا ہوں کہاں آیا، اب تک کے ہر ایک کام کہتا ہوں کہاں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا اگلے شعر کو سنیے گا۔ طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے، طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے، دیکھو گے چمن والوں جب عہد خزاں آیا۔ بڑی پیاری بات اور بڑی گہری بات ہے۔ طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے، پامال سے مراد برباد ہونا، چمن سے مراد باغ ہے، اور عہد کہتے ہیں زمانے کو، اور خزاں سے مراد پت جھڑ کا جو موسم ہے، لیکن یہاں مراد ہے جب تباہی کا موسم آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مدینے کے سوا دنیا والوں پھر دیکھ لو گے، قرب قیامت سے پہلے گویا جب دنیا تباہ ہوگی، دجال کا فتنہ آئے گا، مدینہ منورہ میں، حرم پاک میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت ساری کائنات کو پتہ چل جائے گا کہ سب سے مکرم، سب سے اعلیٰ اگر کوئی سرزمین ہے تو وہ حرمین طیبین کی اور مدینہ منورہ کی سرزمین ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، تمام دنیا مدینے سے پہلے تباہ ہو، تو اس وقت ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا، اے چمن والو دیکھو گے جہاں والو جب عہد خزاں آیا، جب وہ زمانہ آئے گا خزاں کا، تو طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے،
مدینہ منورہ اس وقت بھی محفوظ ہوگا۔ بہت خوبصورت بات ہے، آئیے ذرا سنیے۔ طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے، دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا۔ طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے، طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے، دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا، دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا۔ اگلا شعر ذرا سنیے گا۔ مدینے جانے والوں کو کیا خوبصورت تنبیہ بھی ہے اور کیا خوبصورت خیال بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، سر اور وہ سنگ در، آنکھ اور وہ بزم نور، ظالم کو وطن کا دھیان آیا تو کہاں آیا۔ سنگ در کہتے ہیں دروازے کا پتھر، یعنی نبی پاک کے در کی چوکھٹ، اور بزم نور سے مراد وہ نوری محفل جو مدینے میں روز ہی سجتی ہے۔ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، وہ منظر ہی نرالا ہوتا ہے کہ گویا ہر وقت نور کی برسات ہے، نورانی محفل سجی ہوئی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں دھیان سے مراد خیال ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اے ظالم دل، تجھے کیا ہو گیا؟ کیسے وقت میں تجھے اپنے وطن کا خیال آیا جب تو مدینہ منورہ میں تھا، تیرا سر نبی پاک کی چوکھٹ پر پڑا ہے اور نوری محفل اپنی آنکھوں سے پیارے آقا کے دربار میں سجی ہوئی دیکھ رہا۔ ایسے وقت میں بھی کوئی اپنے گھر کو یاد کرتا ہے، ایسے وقت میں بھی کوئی واپسی کی بات کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو چین کا ہو گوائے کیوں۔ یعنی مدینے جا کر مدینے سے نکلنے کا خیال تجھے کیوں آیا۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا، ابھی ابھی تو چمن میں تے چہ چہے ناگاں، یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی نڈھال کیا، تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا، تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا کہ ہائے دور ان سے وہ جمال کیا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، واقعی یہ بات کسی بھی عاشق رسول کو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ مدینے جا کر تو وہ خوشی سے گویا نہال ہو جاتا ہے، مگر واپس آئے تو غم سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سر اور وہ سنگ در، آنکھ اور وہ بزم نور، ظالم کو وطن کا دھیان آیا تو کہاں آیا۔ سر اور وہ سنگ در، آنکھ اور وہ بزم نور، سر اور وہ سنگ در، آنکھ اور وہ بزم نور، ظالم کو وطن کا دھیان، ظالم کو وطن کا دھیان آیا تو کہاں آیا، ظالم کو وطن کا دھیان آیا تو کہاں آیا۔ سبحان اللہ۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے، کچھ نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے، سکتے میں پڑی ہے عقل چکر میں گما آیا۔ بڑی پیاری بات ہے۔ اب یہاں نعت سے مراد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نعت شریف پڑھی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، یہاں یہ مراد ہے۔ طبقہ سے مراد شعبہ ہے، نعت کے شعبے کی بات ہو رہی ہے۔ سکتے سے مراد خاموشی، غشی یا حیران میں خاموش ہو جانا، سکتہ ہو جانا، حیرانگی کی انتہا کو کہتے ہیں۔ اور چکر کہتے ہیں حیرت کے بھنور میں کوئی چکرا جائے، کہتے ہیں چکرا گیا گمان، جو ہے گمان سے مراد وہم و خیال ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی گہری بات کی ہے۔ یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت لکھنا ہے نا، یہ ایسا بلند اور بالا مرتبہ ہے، مقام ہے کہ جہاں عقل چکرا کے رہ جاتی ہے، یا اتنا مشکل کام ہے کہ عقل و شعور پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ بس یوں سمجھو کہ تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے بیٹھے اسلامی بھائیوں، حمد لکھنا جو ہے نا وہ اس لیے آسان ہے
کہ حمد الہی میں اس کی انتہا کوئی نہیں ہے، جتنا بڑھاتے چلے جائیں تعریف کو، مگر نعت لکھنا یہ ہر کسی کا کام نہیں، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کرنی ہے، مگر اس میں غلو نہ ہو جائے، اس میں الوہیت نہ ہو جائے، معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ ملا دیا جائے تو انسان ایمان سے چلا جائے گا، اور ذرا سی شان میں کمی ہو جائے بلکہ اس کا تصور بھی آ جائے تو یہ بھی ایمان جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو یہ علماء ہی کا کام ہے، اور جب نعت لکھنے والا لکھتا ہے تو پھر عطائیں کیسی ہوتی ہیں کہ کہیں امام بصیری کو نبی پاک اپنی چادر عطا فرماتے ہیں قصیدہ بردہ شریف پڑھنے پر، کہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر بچھا کر آقا دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ روح القدس کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد فرما۔ تو کیا بات ہے نعت خوانوں کی، کیا بات ہے نعت لکھنے والوں کی، کہ واقعی مرتبہ بھی اعلیٰ ہے اور کام بھی مشکل ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کچھ نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے، سکتے میں پڑی ہے عقل چکر میں گواں آیا۔ کچھ نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے، کچھ نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے، سکتے میں پڑی ہے سکتے میں پڑی ہے عقل چکر میں گما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا اگلا شعر سنیے گا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جلتی تھی زمین کیسی تھی دھوپ کڑی کیسی، لو وہ کدے بے سایہ اب سایہ کنا آیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں مشکل الفاظ میں سایہ کنا سے مراد رحمت کا سایہ کرنے والا، جلتی سے مراد تپتی تھی، یعنی کیسی سے مراد کس قدر۔ اعلیٰ حضرت نے گویا قیامت کا نقشہ کھینچا، ذرا سوچو زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا میل پر ہوگا، الاتش الاتش ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوگی، گرمی سے گویا جسم بھڑک رہے ہوں گے، زبانیں پیاس سے باہر آ گئی ہوں گی، کیسی گرمی ہوگی۔ مگر جب نبی پاک آئیں گے، حالانکہ آقا وہ ہیں جن کا سایہ نہیں، مگر جب نبی پاک تشریف لائیں گے نا تو لواء الحمد کا سایہ لے کر آئیں گے، رحمت کا سایہ لے کر آئیں گے، شفاعت کا سایہ لے کر آئیں گے، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر بھی پلائیں گے اور ہماری بخشش کا سامہ بھی کریں گے۔ بڑی پیاری بات ہے کہ ان کے سائے کی بات کی ہے جن کا سایہ بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جلتی تھی زمین کیسی، ذرا تصور کیجئے، کوئی قیامت کا نقشہ کھینچا ہے نا، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ گرمی محشر میں کام آنے والی ذات وہ نبی پاک کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جلتی تھی زمین کیسی تھی دھوپ کڑی کیسی، لو وہ قدے بے سایہ اب سایہ کنا آیا۔ جلتی تھی زمین کیسی تھی دھوپ کڑی کیسی، جلتی تھی زمین کیسی تھی دھوپ کڑی کیسی، لو وہ قد بے سایہ، لو وہ قد بے سایہ اب سایہ کنا آیا، لو وہ قد بے سایہ اب سایہ کنا آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب گناہ گاروں کو کیسی تسلی اور کیسی، یوں سمجھیے کہ نوید سنا رہے ہیں امام اہل سنت، لے توق علم سے اب آزاد ہو اے کمری، لے توق علم سے اب آزاد ہو اے کمری، چٹھی لیے بخشش کی وہ سرو رواں آیا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے، علم سے مراد ہے غم، توق سے مراد پھندا ہے، غم کا توق، کمری سے مراد فاختہ پرندہ ہے، چٹھی سے مراد رکا ہے، اور سرو رواں یعنی چلتا ہوا سر و قد محبوب، ایسا محبوب جس کا قد بھی بہت خوبصورت، جس کا سراپا بھی بڑا پیارا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اے غلاموں،
یعنی یہاں سرکار کی امت کو، سرکار کے غلاموں کو ایک ایسی فاختہ سے مثال دی ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کسی چڑیا کو آزاد کیا جائے تو وہ کیسی خوشی سے پھڑ پھڑاتے ہوئے اڑتی ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے باغ رسالت کی کمریوں خوش ہو جاؤ، دیکھو محشر میں شافع محشر تشریف لائے ہیں اور تمہاری بخشش کا اللہ کے ہاتھ سے رکا لے کر آ رہے ہیں، بخشش کا پروانہ لے کر آ رہے ہیں۔ اور ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ بعض ایسے گناہ گار ہوں گے جن کے لیے جہنم کا پروانہ سنا دیا جائے گا، جہنم کا حکم دے دیا جائے گا۔ اتنے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، اپنی جیب سے ایک رکا نکالیں گے، اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے، وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ جب پوچھا جائے گا کہ وہ کیا تھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے یہ وہ تمہارا درود تھا جو تم مجھ پر پڑھا کرتے تھے۔ گویا نبی پاک آخری وقت بھی ایسا کرم فرما دیں گے کہ محشر میں غلاموں کو جہنم میں جاتے جاتے کھینچ لائیں گے۔ انشاءاللہ ہمیں بھی بڑی امید ہے کہ ہم پر بھی ضرور کرم فرمائیں گے۔ تو محشر کے دن یہ سمجھیے کہ غلاموں کے لیے ایک نوید ہے، ایک بشارت ہے کہ آقا نے آنا ہے اور بخشوانا ہے۔ ایک شاعر لکھتے ہیں نا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو بڑی امید ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں لے توق علم سے، اب توق علم یعنی غم کے علم سے، غم کے پھندے سے، توق علم سے مراد غم کے پھندے سے آزاد ہو جا اے کمری، اے فاختہ، اے امتی۔ اب غم کے دن چلے گئے، پیارے آقا آ گئے نا، لو وہ آیا میرا حامی، میرا غم خار امم، آ گئی جاں تنے بے جاں میں یہ آنا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں لے توق علم سے اب آزاد ہو اے کمری، چٹھی لیے بخشش کی وہ سرو رواں آیا۔ لے تو علم سے اب آزاد ہو اے قمری، لے تو علم سے اب آزاد ہو اے قمری، چٹھی لیے بخشش کی، چٹھی لیے بخشش کی وہ سروے رواں آیا، چٹھی لیے بخشش کی وہ سروے رواں آیا۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ نامے سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں نامے سے مراد نامہ اعمال ہے اور پلے سے مراد ترازو کا پلڑا ہے۔ اچھے میاں یہ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کا تخلص ہے۔ کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت اپنے پیر و مرشد کے وسیلے سے عرض کر رہے ہیں، ان کی کرم نوازی کے حوصلے کے ساتھ عرض کر رہے ہیں۔ بڑی پیاری بات ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اے گناہوں میرے نامہ اعمال سے فنا ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، دیکھو تو صحیح میرے آقا نعمت حضرت اچھے میاں علیہ الرحمہ میری نیکیوں کا وزن بڑھانے کے لیے کتنی تیزی سے آ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو نماز کے لیے وضو کرایا ہوگا تو کل قیامت میں اس کی شفاعت کے وجہ سے اسے بخشا جائے گا۔ ایک نے دوسرے کو پانی پلایا ہوگا تو جس کو پانی پلایا ہوگا وہ رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی بخشش کر دی جائے گی، راستے سے کانٹا یا ڈھیلا اٹھانے والے کو بخش دیا جائے گا۔ تو ولیوں کی شفاعت کا اللہ تبارک و تعالی کس قدر اکرام فرمائے گا، کیسے نہ ان کا کام بن جائے جو ولیوں سے نسبت والے ہیں۔ اللہ والے جب قیامت کے دن اپنے مریدین کی شفاعت فرمائیں گے تو ضرور کرم ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت اسی امید کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ اب میرے گناہوں میرے نامے سے ہٹ جاؤ انشاءاللہ، کیونکہ میرے مرشد آ گئے ہیں، رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کریں گے تو میرا کام بن جانا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے اور ہم نسبتوں کے برکت سے انشاءاللہ ضرور بخشے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ہمیں پیار ہے، غوث اعظم سے پیار ہے، اللہ والوں سے پیار ہے، صحابہ اور اہل بیت سے پیار ہے۔ انشاءاللہ ان نسبتوں کی برکت سے ضرور کام بنے گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نامے سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا۔ نامے سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، نامے سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں،
پلے میں، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں۔ سبحان اللہ، خوبصورت کلام اور اس کا خوبصورت مقطع۔ ویسے تو اس کلام میں 2 بار اعلیٰ حضرت نے مقطع ارشاد فرمایا، یعنی مقطع وہ شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص ذکر کرے، تو ابھی ہم نے سنا، اور دوسرا مقطع بھی بہت خوبصورت ہے۔ آپ لکھتے ہیں بدکار رضا خوش ہو، بدکام بھلے ہوں گے، وہ اچھے میاں پیارا، اچھوں کا میاں آیا۔ اچھا، بدکار رضا اعلیٰ حضرت یہاں اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ گناہگار اور برے کام کرنے والا کہہ رہے ہیں، اور بد کام یعنی یہاں مراد ہے برے کام، بھلے ہوں گے اچھے ہو جائیں گے۔ اچھوں کا میاں سے مراد نیکوں کا سردار۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ اے احمد رضا، تو گناہگار ہے، بدکار ہے، بہت برا ہے، مگر اب خوش ہو جا، کیونکہ دیکھ تیرے آقا، تیرے مرشد اچھے میاں جو اچھوں کے بھی آقا ہیں، نیکوں کے بھی سردار ہیں، اولیاء میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، اب جب وہ تشریف لا رہے ہیں تو انشاءاللہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی، تیرے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے، تیری بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ دین میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرنے والے دنیا میں اگرچہ ایک دوسرے سے مشرق و مغرب کے فاصلے پر رہتے ہوں، مگر قیامت کے دن اللہ اپنی محبت کی خاطر جمع فرما دے گا اور فرمائے گا کہ تو اس قابل تو نہ تھا، مگر میری محبت نے تجھے اس قابل بنا دیا کہ تیرا حشر ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی گناہگار اللہ کے کسی ولی سے محبت کرتا ہے، یعنی داتا صاحب سے محبت کرنے والوں کو مبارک ہو کہ انشاءاللہ ان کا حشر داتا صاحب کے ساتھ ہوگا۔ جو غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ غوث پاک کے قریب ان کو محبت کے ساتھ بلا لیا جائے گا، غوث پاک کی نسبت اور غوث پاک کی قربت انہیں ملے گی۔ اسی طرح انشاءاللہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، صحابہ سے محبت کرنے والے، نبی پاک سے محبت کرنے والے ہیں، ضرور ان کا قرب نصیب ہوگا، اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہمیں اس دن بہت زیادہ خوشی نصیب ہوئی ایمان لانے کے بعد، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو ہم تو سب سے زیادہ نبی پاک سے ہی محبت کرتے تھے، تو ہمیں یہ خوشی مل گئی کہ ہمارا حشر نبی پاک کے ساتھ ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ جس کو جس سے دنیا میں محبت ہے، اللہ والوں سے محبت کیجیے۔ جبھی تو کہا جاتا ہے ان لوگوں سے محبت نہ کیجیے جو رب کو ناراض کرنے والے، یا معاذ اللہ فاسقین، کافرین، یا اس طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں میں فلاں کا فین ہوں، فلاں کا دیوانہ ہوں۔ سوچئے تو صحیح، کس کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا اس بدکار، اس گناہگار، اس فاسق و فاجر کے ساتھ اب محشر کے دن اٹھنا پسند کریں گے؟ ہمیں تو اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا ہے نا۔ اولیاء کرام سے محبت، صحابہ کرام سے محبت کیجیے، اہل بیت اطہار سے محبت کیجیے، نبی پاک پر اپنا سب کچھ نشاور کیجیے، تاکہ ان ہستیوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا نصیب ہو۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، بدکار رضا خوش ہو، بدکام بھلے ہوں گے، وہ اچھے میاں پیارا، اچھوں کا میاں آیا۔ بدکار رضا خوش ہو، بدکام بھلے ہوں گے، بدکار رضا خوش ہو، بدکام بھلے ہوں گے، وہ اچھے میاں پیارا، اچھوں کا میاں، وہ اچھے میاں پیارا، اچھوں کا میاں، شور مہ نو سن کر تجھ تک میں دوایا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ یہ آنے والا رمضان ہم سب کے لیے عشق و محبت، عبادت کے ذوق و شوق کے ساتھ اور بخشش اور رحمت لانے والا رمضان بن جائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔